السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ بات حقیقت ہے اور یہ بات سچی ہے کہ روزہ دار روزہ رکھنے میں کتنا ہی زیادہ اہتمام اور کوشش کر لے مگر اس سے روزے میں کچھ نہ کچھ غلطیاں سرزد ہو ہی جاتی ہیں۔ ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں کیونکہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے جب انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو ان غلطیوں کی معافی تلافی کے لیے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ روزے میں ہونے والی غلطیوں کی تلافی کے لیے اور ان کی معافی کے لیے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ جبکہ ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنے کے اس حدیث کے اندر دو مقصد بتلائے گئے ہیں۔ اس حدیث کے اندر پہلا مقصد تو یہ بتلا کہ روزہ رکھنے میں جو کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں صدقہ فطر ادا کرنے سے ان کی تلافی ہو جاتی ہے، جبکہ دوسرا مقصد یہ کہ اس سے غریبوں اور مسکینوں کی امداد اور مدد ہوتی ہے اور عید الفطر جیسے خوشی کے دن غریبوں کے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اغنوہم عن السؤال فی ھذا اليوم، یعنی آج کے دن تو کم سے کم ان کو اتنا دو کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ جب آپ صدقہ فطر ادا کرنے کا مقصد اور وجہ سمجھ گئے تو اب آپ یہ سمجھیے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے اور کس پر واجب نہیں ہے۔ اس مسئلے کو آپ جتنا باریکی سے سمجھیں گے تو آپ اتنا ہی زیادہ عقل مند شمار کیے جائیں گے اور اللہ کی پکڑ سے آپ اتنا ہی زیادہ بچ جائیں گے۔ چنانچہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے فطرہ بھی اسی پر واجب ہے، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ 60% مسلمانوں پر فرض ہے تو فطرہ تقریباً 80-85% مسلمانوں پر واجب ہے۔ جب آپ زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں تو آپ ان تین چیزوں کو جوڑتے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے: نقد روپیہ، سونا چاندی اور مال تجارت یعنی بیچنے کا سامان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تین طرح کی چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور وہ بھی سال گزرنے کے بعد۔ جبکہ صدقہ فطر کا معاملہ یہ ہے کہ صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہے جو زندگی کی ضروری چیزوں کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مالک ہو۔ یعنی جب ہم فطرے کا حساب لگائیں گے تو اس میں ضرورت سے زیادہ جو بھی چیز ہو ان تمام چیزوں کا ریٹ جوڑا جائے گا، اور جب ہم زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے تو زکوٰۃ کا حساب لگانے کے لیے صرف نقد روپیہ، سونا چاندی اور بیچنے کا کوئی سامان ہمارے پاس ہو تو ان چیزوں کی قیمت لگائی جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کم لوگوں پر اور فطرہ زیادہ لوگوں پر ہوتا ہے، یعنی زکوٰۃ کم لوگوں پر فرض ہے اور فطرہ جو ہے زکوٰۃ کے مقابلے زیادہ لوگوں پر واجب ہوتا ہے۔ تو جب ہم فطرے کا حساب لگاتے ہیں تو ہم ہر اس سامان کو جوڑیں گے، ہر اس سامان کی قیمت جوڑیں گے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر مکان چاہے ضرورت سے زیادہ جتنے بھی ہوں، چاہے ہم نے کرائے پر اٹھا رکھا ہو یا وہ خالی پڑا ہو، تو ضرورت سے زیادہ جتنے بھی مکان ہیں ان تمام مکانوں کی قیمت جوڑ لو۔ اسی طرح ضرورت سے زیادہ گرمی اور سردی کے کپڑے یا برتن، یا اسی طرح سے دیہاتی آدمی کے پاس سال بھر کا غلہ موجود ہو اور شہر کے کاروباری کے پاس تقریباً 2 مہینے کا غلہ اور راشن موجود ہو، تو ایک مہینے کا تو ضرورت میں داخل ہے اور دوسرے مہینے کا ضرورت سے زیادہ سمجھا جائے گا۔ یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتلائی ہیں، اگر ان میں سے کسی بھی چیز کی قیمت یا ان تمام چیزوں کی قیمت ملا کر نصاب کو پہنچ جائے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، تو ایسے آدمی پر فطرہ واجب ہے، صدقہ فطر ایسے آدمی کو ادا کرنا پڑے گا۔ امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو تسلی دی جا سکے، آپ کے سوالوں کا جواب تسلی بخش دیا جا سکے۔ تو بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔